ناظرین، یہ جو جنگ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان شروع ہوئی تھی، اس میں ہم نے بعد میں دیکھا کہ کویت، بحرین، عمان، سعودی عرب، قطر، ان پہ حملے ہوئے اور وہ بھی اس جنگ میں شامل ہو گئے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کیا اس جنگ میں پاکستان بھی شامل ہو سکتا ہے؟ ابھی تک تو پاکستان کہہ رہا ہے کہ جی ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے، لیکن جنگ ایسی ہولناک چیز ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کو گھیر لیتی ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم جن موضوعات پر بات کریں گے وہ یہی ہے کہ کیا پاکستان اس جنگ میں شامل ہو سکتا ہے، اور دوسرا امریکہ کو اور اسرائیل کو اس جنگ کی کاسٹ کیا ادا کرنی پڑ رہی ہے، تیسرا کیا امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے مطابق ایران کی بحری قوت بالکل ختم ہو چکی ہے، کیا وہ بالکل ختم ہو چکی ہے یا ایران کی نیوی برابر حملے کر رہی ہے؟ اس پہ بات کریں گے۔ میرا نام احسن رضا ہے اور آپ واچ کر رہے ہیں منٹ مرر نیوز چینل۔ تو ناظرین، یہ مسلسل بمباری جو ہے نا یہ بڑھتی جا رہی ہے ایران کے اوپر، ادھر سے ایران برابر کے حملے کر رہا ہے، لیکن اس منظرنامے کی جو شکل ہے وہ کوئی متعین نہیں ہو رہی۔ سب سے پہلے اہم سوال ہم نے شروع کیا تھا کہ کیا پاکستان اس جنگ میں شامل ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب یس ہے اور نو ہے، یعنی کہ دونوں ہے، مے بی اور مے بی ناٹ۔ یہ کہاں سے پاکستان کا پراسپیکٹس آ رہا ہے؟ دیکھیں، اس وقت جو امریکہ اپنے ٹام ہاک میزائل وہ ریلوڈ کر رہا ہے عمان کی پورٹ سے۔ عمان کی پورٹ جو ہے وہ ایکسپوز ہو گئی ہیں ہوتیز، یمن کے ہوتیز کو، اور امریکہ کے ہان کے قریب بندرگاہ بھی غیر محفوظ ہیں۔ تو اس صورتحال میں جو امریکی بحری بیڑا ہے وہ مشرق کی جانب کسی محفوظ پورٹ کی تلاش میں ہے، اور دفاعی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ ری لوڈنگ ممکنہ طور پر پاکستان یا انڈیا کے کسی پورٹ پر ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، ٹام ہاک میزائل جو ہوتے ہیں ان کو دوبارہ لوڈ کرنا جو سمندر میں اوپن سی میں کرنا اتنا ایزی نہیں ہوتا، اس کے لیے باقاعدہ ایک پورٹ کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے جو امریکہ ہے یہ کام ادھر سے کر رہا تھا، عمان کے بندرگاہ سے۔ اب امریکہ اگر عمان کو چھوڑ کر ڈیگو گارشیا جائے تو وہاں سے پہنچنے اور واپس آنے میں ایک ہفتے سے زیادہ کا وقت لگتا ہے، اس لیے یہ راستہ فی الحال کم امکانات رکھتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک صورتحال اور نظر آ رہی ہے۔ امریکہ تو ادھر آیا تھا امریکن رجیم کو بھگانے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود امریکہ اس خطے سے بھاگ رہا ہے۔ پاکستان میں سفارتخانے بند، ترکی میں بند، قطر میں بند، عمان، سعودی عرب، ہر جگہ بند۔ اپنے شہری کو پہلے کہہ دیا چھوڑ دیں، اسرائیل سے بھی کہہ دیا کہ سارے امریکن اپنے اپنے اڈے چھوڑ دیں اور سارے واپس جائیں۔ سفارت خانے پورے بند، ٹوٹل آپریشن کولیپس ہو گیا۔ تو یہ کیا ایسا ہو گیا کہ امریکہ جو ادھر سے ایران کے رجیم کو بھگانے آیا تھا خود اس خطے سے بھاگ رہا ہے۔ تو اطلاعات کے مطابق امریکہ نے کویت، بحرین، لبنان، اردن، قطر اور سعودی عرب میں اپنے اپنے سفارت خانے بند کیے ہیں۔ اس کے بعد اپنے فوجی اہلکاروں کو اڈوں سے نکال کر ہوٹلوں میں منتقل کیا۔ بھئی فوجی اڈے تو بنائے فوجیوں کے لیے جاتے ہیں، لیکن انہیں کہا کہ نہیں، ان اڈوں پہ حملہ ہوگا، آپ ہوٹل پہ آ جائیں۔ لیکن بعد میں ہم نے دیکھا انہی ہوٹلوں پر حملے ہوئے، بحرین میں حملہ ہوا، کویت میں حملہ ہوا، دبئی میں حملہ ہوا، تو ہوٹلیں بھی ان کے لیے محفوظ نہیں رہی۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ نے جو فوجی اڈے بنائے تھے اپنے ساتھیوں کی حفاظت کے لیے، وہ ساتھیوں کی حفاظت کیا کرتے، وہ اپنے فوجیوں کی حفاظت نہیں کر رہے۔ اس کے بعد اپنے فوجیوں کو پبلک مقامات پر یا کمرشل مقامات پر منتقل کر کے اس نے ان ہوٹلوں کو بھی ایک قسم کا فوجی مرکز بنا دیا اور حملے کے لیے ایک قابل استعمال چیز بن گئی۔ تو یہاں سے اب جو کویت میں امریکہ کے 6 فوجی ہلاک ہوئے ہیں، وہ کیسے ہوئے ہیں؟ وہ ایک ہوٹل کے ساتھ ہی ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، اوپن سپیس، ادھر ان پہ جا کے میزائل ٹکرایا اور وہ ہلاک ہو گئے، 14 کے قریب زخمی بھی ہیں۔
اب امریکہ کے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ منٹ ٹو منٹ تہران پہ بمباری ہو رہی ہے اور ایران کے دوسرے شہروں پہ بمباری ہو رہی ہے. اب کیا یہ جو بمباری جتنی زیادہ ہو رہی ہے یہ کوئی جنگ جیتنے کا راستہ بن سکتی ہے؟ اس کا جواب بھی ہم تاریخ سے ڈھونڈتے ہیں. دیکھیں، سوویت یونین نے افغانستان میں 2 ملین سے زیادہ بم گرائے لیکن وہ یہ جنگ ہار گیا. امریکہ نے ویتنام میں 7.5 ملین ٹن بم گرائے، ہار گیا. افغانستان میں امریکہ نے 2 لاکھ ٹن سے زیادہ بم گرائے مگر طالبان اقتدار میں آ گئے. تو اب اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ ایریل پار سے جنگ نہیں جیتی جاتی. تو جنگ جیتنے کے لیے کیا چاہیے؟ کیا صرف طاقت کافی ہے؟ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جدید جنگوں میں ان بیلنسڈ یا اسیمیٹرک وارفیئر زیادہ اہم ہو چکی ہے. ہوتا یہ ہے کہ اس میں جو کمزور فریق ہوتا ہے وہ روایتی میدان جنگ کے بجائے نئے طریقے اختیار کرتا ہے، جیسے ڈرون، گوریلا حکمت عملی اور لانگ ٹرم جنگ. اب آتے ہیں ہم ایران کے حالیہ حملے کی طرف. ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم نے ایران کی نیوی تباہ کر دی ہے، اس کی ایئر ڈیفنس تباہ کر دیا ہے اور پاسداران انقلاب کے ٹھکانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں. اور آخری بات کہ جی میزائل لانچ کی ریشیو بہت کم ہو چکی ہے. لیکن یہ جو تازہ حملے ہو رہے ہیں ایران کی طرف سے، اس کے مطابق تو یہ نہیں لگتا کہ ایران کی کوئی ایریل پار یا میزائل ٹیکنالوجی کم ہو گئی ہے. اطلاعات کے مطابق ایران نے اسرائیل کے کئی شہروں پر سب میونیشن استعمال کرتے ہوئے حملے کیے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان حملوں کے دوران بہت کم انٹرسیپٹر ایکٹیویٹی دیکھی گئی، یعنی کہ وہ ڈگ شوٹنگ تھی کہ ادھر سے میزائل اڑے اور جا کے اپنے اپنے نشانوں پر لگ گئے. ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مڈ ایسٹ کے کنٹریز ہیں ادھر بھی امریکی اڈوں پر حملے جاری ہیں. اور بحرین کی آئل ریفائنری پہ اٹیک ہوا ہے، قطر کی LNG پروڈکشن یونٹ پہ اٹیک ہوا ہے، کویت کے سارے آئل ریفائنریز بند ہیں، دبئی شٹ ہو گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جنگ کی کاسٹ کو ایڈ اپ کر رہی ہیں. اب ہم جنگ کی قیمت پر بات کرتے ہیں کہ اس جنگ کی اصل قیمت کیا ہے. دیکھیں، ایک جو ایسٹیمیٹس تھا کہ جنگ کے پہلے جب 12 دنوں کی جنگ ہوئی تھی اسرائیل اور ایران کی، تو اس میں اسرائیل کے جو روزانہ کے اخراجات تھے وہ تھے $700 ملین. لیکن جب بعد میں میزائل ڈیفنس اور دوسرے جو اسرائیل کے نقصانات ہوئے ایران کے میزائلوں کی وجہ سے، تو یہ رقم $2 ارب روزانہ تک پہنچ گئی تھی. ایسے نہیں ہوا کہ 12 دنوں میں انہوں نے جنگ ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا. امریکہ کے اخراجات اس سے کہیں زیادہ ہیں. انٹیلیجنس آپریشن، فلیٹ، میزائل، انٹرسیپٹر اور اڈوں کے نقصانات کو شامل کیا جائے تو امریکہ کے جو ڈیلی کے اخراجات ہیں وہ $7 ارب تک پہنچ سکتے ہیں. ناظرین، اب اس کے ساتھ ہی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف فوجی نقصان ہو رہا ہے یا معاشی نقصان ہو رہا ہے؟ اس پرسپیکٹو کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. ہمارا یوٹیوب چینل آپ دیکھتے رہیں اور اس میں آپ کمنٹ کریں، شیئر کریں، لائک کریں. تھینک یو ویری مچ.